آپ کو بھی کوئی آج تک آفر آئی الومناٹی سے؟ ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیشنز، میوزیشنز اور اس قسم کے لوگ، ان کی اکثر چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ جوائن کرتے بھی. ان کو تو آفر بھی کی جاتی ہے. ہاں، جی ہاں 1776 میں اراؤنڈ جو ہے نا، ایسے تو شروع سے ہے لیکن ایک کلٹ پراپرلی آرگنائزڈ طریقے سے انہوں نے انٹلیکچوئلس کو نا دنیا سے اسکالرشپ دیتے تھے، امریکہ بلاتے تھے، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور پھر ان کے نا سیکس اسکینڈلز بناتے تھے کہ وی ہیو یور سیکرٹس، آپ جب اپنی کنٹری میں واپس جائیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو یو ہیو ٹو، مطلب آپ ہماری رکابوں میں، آپ ہمارے کنٹرول میں ہیں. ویسے یہ والی ساری ڈسکشن بڑی چسکے والی ڈسکشن ہے، اور جب بھی کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا تو ایک چسکا پارٹی آ جاتی ہے. اچھا، چسکے والی تو ہے ہر بندہ اٹریکٹ اس میں ہوتا ہے، لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشیل نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا وہ نہ کرے، تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشیل یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الومناٹی فری میسنز دس از علم لا ینفع، وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور سارا. لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں، روٹس پڑھیں، تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو، مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب، بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو، ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ، اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو، اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، باڈی کے جو بیسیکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے، مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں، ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا وہ ٹرینڈ ہے، جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے ہیں. یار شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کر دوں گا، so this is exactly what شیطان is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام الدین نبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا، تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے، اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ الومناٹی اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے، بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں، اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا، ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا، اسکیپٹکس جو ہے یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی، سائیکالوجی پڑھ لی، اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ البقرہ میں ورس 1 اور 2 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز، فری میسنز، الومناٹی، یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے، پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی؟ مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر سے. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا، مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکرٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں، گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں، وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں، ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے، ڈارک سیکرٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے، بالکل، بہت میں نام ہی لے لیتا ہوں، چلیں، شیخ عبدالرزاق بن بدر، مدینہ کے، شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا، پرسنل سٹوری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا، حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا تو نے امیر ہونا ہے. میں نے کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے، I'm ready یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ دیا جن کا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا، حدیث میں کہتے ہیں شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھتا تھا تاکہ یہ، تو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے، وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی. I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے، بتائیں. میں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا، اسی میں یورینیٹ کرنا ہے، اسی میں
एक्सक्रीशन करनी है, जो भी करनी है देता है। उसने कहा चलो ठीक है मैं करूंगा। कहता मुझे तो बुरा तो बहुत लगा। उसने कहा कि तुमने दूसरा काम, तुमने अपनी किसी महरम से बोले या तो बिल्ला फॉर्निकेशन एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा। कहते हैं मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुमने तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता भागता डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो तुम बेसिकली पीपल गेट रिच, और ये जो पैसा है आप देखें सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर ले। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिस पर हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमिन का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्रीमेसन जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना, सैटेनिक वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था। तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ बिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मैसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है उसके एप्पल का मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है। आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ जी। फिरौन ने कहा रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू। और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये जो ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न लेके ओके याद हाँ ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस आप जो भी हरकतें देखें ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया है ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी, वो भी नेचर में तो गॉड ही है ना,
सो कॉल्ड गॉड, तो वो थोड़ा सा evil है, वो rebellious है, वो jealous हो गया, यानी वही एडम एंड इब्लीस की स्टोरी. फिर इसी तरह हेडेस जो है, हेडेस ये ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड. इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में जाएं तो शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है. इसी तरह सुमेरियन मैथोलॉजी में जाएं, एनकी जो है वो इनका बहुत बड़ा गॉड, वो मेरे नजदीक यानी इब्लीस है. इसी तरह आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आपको ना वहाँ डिफरेंट गॉड्स मिलेंगे और उनमें एक गॉड ये मिलेगा जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, जो मतलब बड़ा पावरफुल है लेकिन एंग्री है और बड़ा इगोइस्टिक है वगैरह वगैरह. तो ये वही स्टोरी बार बार कॉपी हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वाली, तरह तरह माइथोलॉजीज आ रही हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर हम रिलीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे ना मुख्तलिफ, तो इस्लाम इतना वाज़ेह हो जाएगा हमारे सामने और हमें पता लग जाएगा कि मुख्तलिफ तरीके से किस तरह लोगों का अपना एजेंट बनाता रहा. और आज फ्रीमेसन कह लें, इल्यूमिनाटी कह लें, पीपल कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, फाइन कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन कुरान भी कॉन्स्पिरेसी, शैतान भी कॉन्स्पिरेसी, आप सेटन को भी कॉन्स्पिरेसी कहेंगे कि इब्लीस भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर तो सारी गेम ही खत्म हो गई. यही तो वो चाहता है. आज मैंने देखी है वो एक यूके में 2 फ्रीमेसन्स के फीमेल फ्रीमेसनरी के ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, और बीबीसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री 15 मिनट्स का क्लिप है कि वो उधर उनके उसमें जाते हैं जो भी उनकी होती है. जी हाँ. और चेकर्ड फ्लोर है वहाँ पे, और बड़ा वो अदब से खड़े हुए हैं, दरमियान से एक फ्लैग ले जाया जा रहा है, और सारी वो एजेड फीमेल्स हैं. कबाला मैजिक जो ताहा भाई ने कहा ना कि 11, ये जो नंबर 11 है, 9 is the number of 10 is the number of God in Kabbalah magic. So when you jump directly from 9 to 11, you are bypassing God, surpassing God basically in order to mock him. ये पूरी साइंस है शेख, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें पुरानी कौमें भी पढ़ी थी. गारों में आप चले जाएं, पुरानी पेंटिंग्स हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स लिखे हुए हैं. फिर ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंशिएंट एलियंस, आम लोग देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा वाज़ेह कर देता हूँ. उसमें उन्होंने प्रूव ये किया है, साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पूरी टीम बनी है रिसर्चर्स की, पुराने केव्स में गए हैं, वहाँ पेंटिंग्स निकाली हैं, वहाँ नंबर्स निकाले हैं, साबित किया जो पिरामिड्स भी एलियंस ने बनाए हैं. इंसान भी एलियंस की बहुत हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंसान भी. और स्टीफन हॉकिंग बाय द वे, लेट मी टेल यू, कि वो इस हद तक मान चुका था कि इंसान जो है ये क्रिएटेड है, ये तो पक्की बात है, और यूनिवर्स भी ज़ाहिर है कुछ सुपर पावर रन कर रही है, लेकिन उसने जो क्रेडिट दिया वो एलियंस को दिया. उसने कहा था कि हमसे कोई बहुत हायर इंटेलिजेंस के लेवल पे एलियन सिविलाइजेशन है जिसने इंसानों को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया. एक मूवी है प्रोमेथियस, मैं कुछ मूवीज का तज़किरा करूंगा तो ऑडियंस ये ना समझे कि हम बड़ी मूवीज देखते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो ज़ाहिर है IMDb पे जाके सिनॉप्सिस पढ़ना, रिसर्च करना, और कोई मूवी देख भी लेना रिसर्च पर्पस के. और ये मूवीज में बहुत ज्यादा डिपिक्शन होती है इन चीजों की. शेख एक्समैन ले लें, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लें, आप ये हैरी पॉटर ले लें, हर मूवीज जो है ना उसमें ये चीज मिल रही है, एजेंडा के तहत बनी एजेंडा मूवीज में भी और गेम्स में भी. मुझे ये बताएं कि इससे क्या शैतान वाकई खुश होता है इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं? तो सारा मेरी तो रिसर्च है इस पे. इट इज ये रिचुअल्स होते हैं बाकायदा, लेकिन जाहिर है कि प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, एजेंडा. प्रोमेथियस का मैंने जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया कि हम एलियंस के क्रिएटेड. अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, उसका मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन सेम यही थीम है कि वी वर क्रिएटेड बाय एलियंस. इसी तरह नोहा एलियन थे, मोसेस एलियन थे, आर्क ऑफ द कोवेनेंट एलियन कोई टेक्नोलॉजी थी. इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का शिप एलियन टेक्नोलॉजी थी. हर चीज एलियन से क्यों जोड़ें? क्योंकि अल्लाह ताला से ईमान उठा के कि हम वसवसे डाल रहे हैं, डाउट्स डाल रहे हैं. शैतान ने कहा था ना, इनमें फॉल्स डिजायर और डाउट्स डालूंगा, इनको मैं स्ट्रे सेंड करूंगा. तो साइंस के थ्रू और ये डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू यानी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं शेख. हॉलीवुड की एक एवरेज मूवी मतलब $65 मिलियन की बनती है. एवरेज, जिसकी रेटिंग IMDb पे 2 होगी या 3 होगी मैक्सिमम. मैं अच्छी हिट की बात नहीं कर रहा, एवरेज मूवी. और हमारे यूथ क्लब का शायद 10 साल का भी ये बजट ना हो, मतलब पूरे पाकिस्तान का. ठीक है, तो ये जो इतने पैसा लगा रहे हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट. वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे. गेम ऑफ थ्रोन्स का सिर्फ एक एपिसोड $15 मिलियन पे खर्च कर रहे हैं. सॉन्ग्स का है वो, माइकल जैक्सन का जो एक बड़ा मशहूर गाना है, वो $1 मिलियन का उसकी प्रोडक्शन है सॉन्ग की. एलियंस की आपने बात की, एलियंस पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक 3 जो खबीस लोगों के नाम लिए थे, फेरो, कारून और हामान जी. सूरह गाफिर में एक वर्स है, मेरे जहन से एग्जैक्ट वर्स निकल गया, बट उसमें तीनों का जिक्र है. और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा को साइंस के साथ भेजा और मिरेकल्स के साथ भेजा, मोजज़ात के साथ भेजा, टू हामान, कारून एंड फिरऔन. ये जो ट्रायंगल ऑफ इवल है ना शेख, कुरान में ट्रायंगल ऑफ इवल है. अब मैं आपको बताता हूँ.
फेरो इज द सेकुलरिज्म, यानी लादीनियत, कोई गॉड नहीं है, मैं गॉड, ह्यूमन बीइंग गॉड है, यू आर गॉड। आई एम का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल इनकी म्यूजिक एल्बम्स के नाम भी आई एम होते हैं ना, बियॉन्से का पूरा टूर है आई एम के नाम से, आई एम। और इसी तरह एक वो रैपर है, उसकी पूरी एल्बम है आई एम के नाम से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो ये आई एम का रैप ऑफ गॉड के नाम से जो उसने निकाला था, तो बेसिकली दे कॉल देमसेल्व्स गॉड। यस, कि वी आर गॉड, वी कैन बी गॉड, ट्री ऑफ नॉलेज हमें मिल जाए। वो ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? वो जो इब्लीस देता है इन्हें महफिलों में, वो कहता है ना मेरे पास ट्री ऑफ नॉलेज अभी भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। स्टोरी सारी वही है जो पीछे से चल रही है बेसिकली। तो बहरहाल बियॉन्से का मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये सारी की सारी गेम, अच्छा अपने फिरौन जो था बेसिकली, फिरौन को मैं बता रहा था कि वो लादीनियत वाला पूरा सिस्टम है, और कारून कैपिटलिज्म यानी कि कंज्यूमरिज्म। अभी परसों ही माशाल्लाह साहिल भाई भी बात कर रहे थे कि लोगों को खपा दो, इस दुनिया में खपा दो, और पैसे बनाई जाओ, प्रॉपर्टी बनाई जाओ, कोई ज़कात कोई चैरिटी नहीं। तो कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है पूरा। और तीसरा जो हमान है शेख, अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी मेकर, फेरो को सारे मशरे वो देता था, यानी प्रोपेगेंडा मशीन, इन शॉर्ट मीडिया। जब तक ये तीन चीजें जो है ना, मतलब कि एक गवर्नमेंट, एक इकोनॉमिक्स और एक मीडिया, ये गलत लोगों के हाथ में, तो फिर चले मान ले फ्री में से इल्यूमिनाटी एक प्रोपेगेंडा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुनिया का इस वक्त निज़ाम जो दरहम बरहम हो रहा है, और जिस केओस में हम हैं, और जो चीज़ें हमारे बच्चों को दिखाई जा रही हैं, और जिस तरह पिछले 20 साल में मीडिया की मूवीज, गाने और लिरिक्स और सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं ना, जिस तरह हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया है हमारा वर्ल्ड, तो वो क्या हो रहा है? वेयर आर वी गोइंग? मतलब फिर आप क्या समझते हैं कि हु इज डूइंग ऑल? लोग समझते हैं ये कोइंसिडेंस है, लोग समझते हैं कि ये ऐसी, मतलब कायनात की जो 20,000 साल से भी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा नहीं हुआ, और अचानक से ऐसा होना शुरू हो गया, और कहते हैं यार बस ऐसे ही हो रहा है। इतना कुछ जो है ना जानबूझ के, इवन इंडियन गाने में भी, पाकिस्तानी और हॉलीवुड गाने में भी ऑडियो पॉर्न जानबूझ के इनकलकेट किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को किसी तरह से, आप पॉर्न इंडस्ट्री देख लेना, मतलब भरी हुई है फिल्थ से, जितनी रिसर्च हो रही है चाइल्ड पॉर्न पे और पेडोफिलिया पे और कितनी चीजों पे, ये इंसान को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये डेफिनेटली इवन द वेस्ट रियलाइजेस दिस एंड दे डोंट स्टॉप। सो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि ये जो तीनों इविल ऑफ ट्रायंगल आपने बताया, ये तीनों चीजें अभी करंटली उसी कल्ट के हाथ में है, उसी 1% के हाथ में है। शेख फेरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कारून भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जाहिर है हमान भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यही इसी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मुसलमान की जिम्मेदारी यहाँ से क्या आयद होती है कि इस ट्रायंगल ऑफ ईवल को समझो। हम में से बहुत से लोग, अफसोस होता है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं। आपने कहा ना शुरू में, बहुत से लोग इसको समझते नहीं, इन टॉपिक्स को डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल के सामने बड़े से बड़ा मोमिन आएगा और कन्विंस हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। उसको पहचानने के लिए कुछ आप में मतलब अकल होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटी, और अल्लाह ने ही बचाना है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन नॉलेज, इकरा, अल्लाह ताला ने पहली वही ये कि इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह के नाम से पढ़। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है शेख, कि इस वक्त हो क्या रहा है, हमारा सिस्टम रन कैसे कर रहा है। हमारे नौजवानों की जिस दिन आंखें खुल गई, मैं समझता हूँ कि रैप और हिप हॉप, इससे नफरत हो जाएगी लोगों को, जैसे हमें हुई थी। हम इग्नोरेंट होके अभी तक चल रहे हैं। हमारी जो यूथ है, हमारी आंखें जो है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा हैं। इग्नोरेंस ही तो सबसे बड़ा उनका हथियार है। इग्नोरेंट करना है इनको, डिस्ट्रैक्शंस में लगाना। ये नेटफ्लिक्स हो गई, ये सारे प्लेटफॉर्म। और इंडिविजुअलिज्म भी मैं कहूँगा कि अपने बारे में सिर्फ सोचना, अपने करियर के बारे में सिर्फ सोचना, होलिस्टिकली मत ना देखना अपनी लोगों को एज एन उम्मा, कि हमारी उम्मा जो है वो कहाँ जा रही है। अच्छा, इग्नोरेंस भी आपने कहा, और साथ इग्नोरेंस का डिस्ट्रैक्शन भी है, मतलब जी हाँ, या तो जो इग्नोर्ड, जो ऐसा बंदा है जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो तो उनका अपना बंदा है। जिसको नॉलेज है या कुछ सीखना चाह रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। वो जैसे नहीं कि बच्चों को भूख लगी होती तो उसको खाने नहीं रो रहा, तो माँ कहती है कि बेटा ये देखो चिंचना है, इसको देखो, और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से ये शुरू से, इवन अल्लाह के नबी के दौर में भी, सूरह लुक़मान में आता है नंबर 6 में कि वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, कि जो लोग लहवल हदीस के जरिए लोगों को गुमराह करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और वो क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहु अकबर का कुरान पढ़ते थे, तो इन्होंने औरतें हायर कर ली थी, नाचने वाली, गाने वाली, म्यूजिक बजाने वाली। आज के सॉन्ग्स तो मेरे नजदीक ब्लैक मैजिक के स्पेल्स हैं, लिटरली। अब इसमें मजाक उड़ेगा हमारा,
لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے, یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 1 2 3, اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, 6 کی آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان, گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی میں نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 از دا نمبر آف دا بیسٹ, ایگزیکٹلی یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں, موویز میں سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کر رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ بھی جو جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ دا اسٹار آف ڈیوڈ اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. وہ جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگ گئے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ, میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے, کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلز اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر دو اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, ہنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز, so called gods used to rule the world before human beings. گریک میتھولوجی یہ ہے. اور پھر اولمپینز آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. اولمپینز جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا, یو آر دا سن آف زوس. یو آر دا سن آف زوس, یعنی زوس از دا گاڈ آف گاڈ. گریک میتھولوجی, اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم یو آر ناٹ ان دا ریلم آف پیپل, یو آر ون آف دا گاڈز. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس کی وجہ سے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا فتح کرتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ, اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم into this dimension اور through portals. یہ جو portals کا سسٹم ہے, in fact ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 was a big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو, we have to spread. And if you see the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی. وہ ایک ویڈیو ہے آئی پیٹ گوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بش, جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں,
اس میں لٹرلی پورن کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پورن دیکھ رہا ہے, اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے, پورن کی جو لیگ ہے نا, پورن کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پورن کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, آ کے ریچولز ہوتے ہیں, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی, تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیم, اس کی یہ کرتے ہیں بیسیکلی, اس کی موکنگ کرتے ہیں جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں, یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہیں وہ ایسے ہیں ایگزیکٹلی, اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, سٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ they do rituals to summon devils. devils کو سمن کرنے کا ایک طریقہ, ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, یہ چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو اور یہ خباثتوں کے تھرو. مسلمانوں نے بیفومیٹ کی جو ہے نا تصویریں اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگائی ہوئی, کتنی عام ہو گئی ہیں. یہ جو گوٹ ہے بیسیکلی, جی اس کا کیونکہ اس کا سمبل جو ہے نا بیسیکلی گوٹ یا لیمپ سے دیا جاتا ہے, اس کی لگائی ہوئی ہیں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ, کیونکہ سبحان اللہ یہ کیا ہے کہ وہ سبلیمنل مارکیٹنگ کے تھرو وہ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور ہمارا مسلمان بیچارہ بے وقوف, وہ جو ہے نا, ہم ناچتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم جو ناچتے تو ایسے ایسے کر کے ناچتے, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا چکر ہے. بس یہ سمبلس کے تھرو شیطان جو ہے نا, آپ کو میرا جو ایک ای میل آئی ڈی ہے ابھی بھی جو فیس بک کا ہے پرانا, وہ کیا ہے, دا ان اللہ The charming نہیں, دا بلیک ڈیول. اچھا, but you're white. نہیں, میرا جو ای میل ہے یار, میں اپنی بات نہیں کر ہاٹ میل کا ہے the_stain, اور یہ nile.cbi, یہ آپ کو پتہ ہے پکچرز پرانی کچھ دیکھی, جی میل کا ہے. آپ کی نا ایسے بال ایسے نا نوکیں بنی ہوئی ہے نا. شیخ میں فرسٹ فارم آف میوزک میں پڑھ گیا تھا, ڈیتھ اینڈ بلیک میٹل. میرا ایک دوست تھا زراعت, ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بھی اب ہدایت دی, ماشاءاللہ بہت اب نیک بچہ ہے. تو ہم دونوں سنتے ہوتے تھے یونیورسٹی میں, اور میں لیرکس بیان نہیں کر سکتا, بڑے بینڈز کے بھی نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ, کس طرح کے سیٹینک لیرکس ہوتے تھے, یار ویسے اس وقت سمن کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں ہوتے تھے, we would just ہم سنتے تھے, memorize. and میں نے ایک بار شیخ واللہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میرا کیلکولس کا پیپر تھا انجینئرنگ میں, اور میں رات کو یہ منحوس گانا, اس کا میں نام نہیں لوں کیونکہ لوگ سرچ کر لیں گے, ایسے نحوست آ جائے گی ان کی لائف میں. ایک بینڈ ہے بلیک میٹل, ڈیتھ میٹل اینڈ بلیک میٹل, اس کا گانا تھا, اور وہ لٹرلی شیطان کو سمن کر رہا تھا اس گانے میں. اچھا, میجسٹی کہہ کے, فیتھفل می, میجسٹی فیتھفل می, کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے کبھی غور نہیں کیا, اس رات میں نے اس پہ غور کر لیا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ رات میری کیسے گزری تھی. مطلب لٹرلی مجھے منحوس سی ایک فیلنگ آ رہی تھی, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑی نیگیٹو انرجی میرے روم میں آ سکتی. اس کے بعد میں نے وہ گانا نہیں سنا. ایک کمرہ تھا دور جاہلیت میں ہمارے دوست کا نا, اٹ واز فل آف, وہ اسکیچنگ کرتا تھا, اٹ واز فل آف اسکلز,
It was full of sketching के थी, उसने nude girls बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, and that was our party room, ठीक है, और वहाँ पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है, बिल्कुल वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली काले कव्वे काले कुत्ते काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया अब सुनो यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी को वादी नखला में, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो उनके इर्द गिर्द आ गए और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस आए। हाँ बिल्कुल, ये अब्दुल्ला अर्हिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। बिल्कुल इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये वो जो मैडोना अलग जब दुआ की थी जब लोग मदीना में आए थे जी और हिजरत करके आए थे तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह की मैंने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरी बातों को वबाओं को ले जा और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जाओ उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा स्ट्राइक किया वापस आने का जैसे तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली which was a female जिन, और उनसे बैटल की और खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल किया। यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी भी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल हैं वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, यू नो डार्क में रहना, अकेले रहना। इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था, जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार के साइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वहीं करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा होकर आप इनको पकाना। बाय द वे आपको हिस्ट्री फ्रीमेसन की मतलब आपने पढ़ी कभी कि कहाँ से शुरू कहाँ से? बताएं, मैं लाजिम टेम्पलर से मतलब आता है ना, इनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में असल में नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप था। दे क्लेम टू बी क्रिश्चियन लेकिन एक्चुअली दे वर सैटनिस्ट। दे हैड स्टार्टेड समनिंग शैतान, दे वर इन्वॉल्वड इन रिचुअल्स एंड अकल्ट प्रैक्टिसेस। मुझे ये बताएं, फायर वर्शिपर्स और ये दीज आर टू डिफरेंट पीपल? नहीं, ये डिफरेंट है। फायर वर्शिपर इज समथिंग एल्स। तो बेसिकली दे वर आफ्टर द ट्रेजर्स अंडर द थ्रोन ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम। असल में एक मिथ मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन में जो तख्ते सुलेमान है ना जी, उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है। ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीज़ें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया जो सिंबल था पावर, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास तो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट। इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है, अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं। जादू से किया, अल्लाह ताला कहते हैं ममा कफर सुलेमान वलाकिन लदीना कफरू, और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन के इन्हें मारा बिकॉज़ ऑब्वियसली दे वर इन्वॉल्वड इन फिल्थी प्रैक्टिसेस और लड़ाइयां डलवाते थे, बड़ा कुछ करते थे। तो दे रैन अवे एंड सम ऑफ देम दे रीच इंग्लैंड, और वहाँ पे जो किंग था उस टाइम का रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। एंड सम ऑफ देम रैन टू जर्मनी। जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई और
यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाए। अब ये सिर्फ नाम है, अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं है, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपको पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं, सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, डायमेंशनल इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अलविदा व नहा में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता है कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, ऑब्वियसली, यानी आसमान के दरवाजे, हदीस में वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है सूरह जिन में, वो अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। जब हम आसमानी तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहाँ पे गार्ड्स पाए, और जब भी हम कोई बात सुनने लगते फवजदनाहा शिहाबन रसदा, जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी है, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को, अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है? असल में अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया, पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से, वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, वो मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है, या रुकू, 4 उंगलियों के या बराबर, सजदा, या रुकू, या क़याम कर, दे आर एवरीवेयर। और देखें एक बात मैं चाहूँगा ऑडियंस भी इस पे गौर करे, आप दोनों भी, कि जब से दुनिया बनी है ना, सारा मेडिकल नॉलेज और फिजिक्स का जो नॉलेज है, ये 2 पीक के नॉलेज है। एक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इस दौर का जो है ना, हाँ, वो आपको पता होगा कि आज का जो साइंटिस्ट है ना, वो प्रॉफिट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, बिल्कुल, वो और लोग एस्ट्रोफिजिक्स उनके लिए रिलीजन है, खुदा, लिबरल्स के लिए खुदा है, एस्ट्रोफिजिक्स बस। तो जब से ये नॉलेज एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, 2 चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी है। एक टेलीपोर्टेशन, ठीक है, कि किसी तरह टेलीपोर्टेशन हो जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मार्वल मूवीज दिखाते हैं ना, उसने गोल दायरा बनाया, टेलीपोर्ट किया, फलाने को फेंका, अंटार्कटिका पहुंचा दिया यहाँ से। ये जो शॉर्ट, ये डोर्स एग्जिस्ट में ये चीज बहुत ज्यादा है, और ये डोर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल एक पोर्टल है, वहां पर टाइम का ग्लिच है, टाइम कंटिन्यूम है, बहुत सी मूवीज इस पे बनी है, मैं डिटेल में क्या जाना। इस तरह ये पिरामिड्स पोर्टल्स थे, और पोर्टल्स के थ्रू ये ट्रैवल करते थे, शयातीन को समन करते थे, बड़ा कुछ करते थे। ये भी एक स्टोरी है, थ्योरी है। एक से एक टेलीपोर्टेशन के किसी तरह हम ये नॉलेज सीख लें, जैसे दज्जाल के पास तो होगा, वो तो अब दज्जाल की गेम तो और है, तो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दज्जाल प्री हिस्टोरिक है, मतलब मैन से भी पहले का ये है कौन। बिल्कुल, ये बड़ी एक जबरदस्त थ्योरी है मेरे पास। खैर, मैं सिर्फ एक हदीस को टच कर लूँ इसमें, और फिर कल इंशाल्लाह से उम्मीद है कि कल के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम दज्जाल के और शयातीन का वो इसके करेंगे। साहबा ने जब पूछा ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल कैसे ट्रैवल करेगा जमीन में, फरमाया कल गईथ इस्तदबरत रिह, तेज बारिश की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है, और यानी 40 दिन में वो पूरी दुनिया के एक चप्पे पे, और एक दिन उसका साल के बराबर कैसे होगा, ये हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक टेलीपोर्टेशन पे एफर्ट हो रही है शुरू से। आप ये नाज़का लाइंस देख लें, पीरू में उस पे रिसर्च हुई है, ये किसने बना दी नाज़का लाइंस। उन्हें अगर स्पेस से देखा जाए, स्पाइडर की शक्ल और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल, पूरा प्लानिटरी नॉलेज, सोलर सिस्टम बना हुआ है।
پھر یہ کراپ سرکل جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنس. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا, اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتہ لگا, لوکیشن کیسے پتہ لگی انہیں, پتہ کیسے لگی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ, اور پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو مووی ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن اور وہ سارا, بڑی فیمس مووی ہے یار, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا جی, سبحان اللہ. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ, ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا, اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو. اچھا, یہاں سے میں جو بتایا پوائنٹ انہیں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ سوچیں آج سے 10 سال بعد آپ پین میں تھے, سفرنگ میں تھے, ایک دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا اگلا 10 سال پتا تھا, اللہ نے دیکھا ہوا ہے, اللہ مسکراتے ہوں گے آپ کی دعاؤں پہ کہ اس کو پتا نہیں اس نے 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے. ابھی یہ پین میں, سفرنگ میں دعا کر رہا ہے, اللہ دعا قبول کرے گا, لیکن اللہ نے اینڈ تک دیکھا ہوا ہے. اس لیے پروفیسر نے کہا نا سب سے زیادہ صابر اللہ ہے, اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ صبر ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے, تقدیر سمجھ آ رہی ہے, تقدیر الذی خلق الموت والحیات, یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا, ٹائم کو پیدا, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بری ہیں, ان سب سے ہم قید ہیں. اندر ڈال کے اللہ سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں, ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسانوں کے پاس, مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, جی, میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں, میں ہاتھ سے یہ پورا آفس سے ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان, ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی, اللہ نے کہا نا متکبرین ہیں, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے, میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی, بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject some. میں نے آپ کہا نا اسکیپٹسزم یہ آج بکتا ہے, یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں, سب سے پہلے یو ول بیکم کول, اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں,
تو آپ نے جو ہے نا بننا ہے تو یہ آپ نے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں افرائیت من اتخذ الہ ہوا، اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو اپنے لاجک کو انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا. علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں، لیکن جب تک سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل. اپنے سے نہیں جوڑا اس کو، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں اس میں فضل کیوں کیا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب پہ کوئی احسان نہیں کیا، کیا بات، اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا. ہم محتاج ہیں. ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں جاتا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان، اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن، ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں. 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں، 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم، یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے، ہم ایگری کریں نہ کریں یہ ان کا ایک ویو ہے، اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا. 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے، پیچھے گئے ہیں، پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو، اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر تو آپ بلا ہیں، پھر تو آپ کو گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی طرف میں دیکھیں، ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ، ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم امورٹل ہو جاؤ، اور انسان ہونا چاہتا ہے لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس. بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں، ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از. وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے، ہاں تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں، امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا، ایک چپیڑ ہے سر کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے براق پہ، یعنی براق برق سے نکلے نا، برق از لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ سے بندہ جب ٹریول کرتا ہے تو ٹائم بیکمز فزیکل، تو ٹائم سٹاپس فار یو. ایون جب یہ لوگ، ہم نے اسپیڈ آف ساؤنڈ تو اچیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو JF-17 تھنڈر ہے تو نتھنگ، ٹھیک ہے، اچیو کی ہوئی ہے. ایون جو مون پہ مشن گیا تھا، یہ بھی کانسپریسی گیا تھا یا نہیں گیا تھا، لیکن جو کہتے ہیں کیا تھا، انہوں نے اپنا ٹائم میچ کیا دنیا سے. when they reached back earth they were 3 minutes behind the time, ٹھیک ہے، they were 3 minutes younger than the whole planet. So when you achieve the speed of light, time becomes physical. تو یہ خیر اس پہ ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے وسلم جب براق پہ گئے اور وہ ایسی ڈائمینشن میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انبیاء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک ہی رات میں کس طرح سے گئے اور کہا کیسے کیسے آسمانوں پہ. حالانکہ the first heaven as compared to the second heaven is like a ring in a desert. Exactly. Second as compared to fifth, the third to fifth. فزیکلی تو آپ جا ہی نہیں سکتے، تبھی تو وہ ڈورز کھولنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے وسلم پہنچے تو دروازہ ناک ہوتا اور کہتے کون ہے، سوال چوکیدار ہیں، پوچھتے کہ انا جبریل وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہر مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. برا بن عازب کی حدیث جو ہے نا کہ جب وہ روح جاتی ہے اوپر، سب کے لیے دروازے کھلتے، تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، دیٹ از the source of life, the source of life، جہاں سے تمام امور وہیں تک جاتے ہیں اور وہیں سے نیچے اترتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کی جب کبھی آپ جو سلطنت ہے نا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کا رحم. میں ابھی میرے بھانجا بھانجی ہے نا وہ ذرا شوقین ہے موویز کے، گاڈزیلا مووی لگائی ہوئی تھی، تو بہرحال اس میں وہ دکھایا کہ بہت بڑے بڑے کریچرز، ٹائٹنز،
تو میں نے وہ ایک سین دیکھا, گاڈزیلا سامنے کھڑا ہوا ہے, ہیوج کریچر. تو میں نے سوچا کہ یار جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی نے دیکھے ہوں, یعنی ڈر گئے, اور آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ زمبیلونی مجھے کور می. کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک پر کور کر رہا تھا ایسٹ کو, ایک پر کور کر رہا تھا ویسٹ کو. میں نا یقین جانے اللہ یہ آپ نے بات کی نا, پرسوں یا ترسوں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, ویسے آسمان پہ دیکھ رہا تھا افطاری کے ٹائم سے پہلے, اینڈ the sky was very clear, کچھ کلاؤڈ سے پیٹرن تھے. اچھا میں پھر ایسے امیجن کر رہا, میں نے کہا جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. میں نے سے دور تک دیکھا, مجھے یہ G11 G12 کے کچھ مکانات نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اس کو سب کور کرو. میں نے کہا تو G11 G12 ہے. جبریل علیہ السلام جب اپنی اصل شیپ میں آئے نا, ان کا ایک پر ہورائزنز کو کور کرا تھا, مطلب دنیا تو چھوٹی ہے, کور کرا تھا. and he was sitting on a throne and rubies and pearls and jewels were coming out of his feathers. One cannot even imagine this. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان اگر وہاں سے ڈر کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ حیبت کی کیا جو ہے. وہ تو پہلے دفعہ ڈرے نا جی, پھر جب دوسری دفعہ جب انہوں نے دیکھا اصل فارم میں, ٹھیک ہے, تو وہ فکانا قاب قوسین او ادنی. اچھا میں نے دیکھا جب ایسا آسمان میں, میں نے کہا کہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو جائیں. نظر کہتے ہیں فکانا قاب قوسین او ادنی, ایک جو ایرو ہے نا اس کے برابر یا اس سے بھی کم وہ قریب آ گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کذب الفؤاد ما رأى, ان کے دل نے نا جھوٹ نہیں بولا جنہوں نے دیکھا. وما ينطق عن الهوى ما زاغ البصر وما طغى, نہ ان کی آنکھ نے دھوکہ کھایا نہ وہ ڈیلیوژن میں گئے. مطلب جو اللہ کی نے دیکھا نا, اور ایون جب سدرۃ المنتہا پہ جب انہوں نے کہا, جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی مخلوق اسے اوپر نہیں گئی, ایون ملائکہ بھی نہیں گئے, اس کے بعد آپ اکیلے ہی ہیں. تو جب وہ گئے نا تو کہتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پہ جو درخت تھا نا, کہتے ہیں وہ اس کا جو لیوز تھے وہ گولڈ اینڈ سلور, اور وہ کلرز چینج کر رہے تھے, اور ان کا جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں پھر حدیث کے اینڈ میں کیا آتا ہے, کہتے ہیں I cannot explain to you کہ کیسا تھا سدرۃ المنتہا. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سامنے ایسے کھڑے تھے, مطلب حجاب کے پیچھے اللہ تھے, جیسے ٹاٹ سوکھ کے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, یعنی حیبت چیک کریں, اللہ کی حیبت چیک کریں. اور اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے فرشتوں کو آسمان سے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں کہ تمہارا رب بول رہا ہے, چپ ہو جاؤ. یہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو ڈسکشن, شیخ میں آپ دونوں کو اس میں لیسن جو ہے نا ہمیں جو لرن کیا ہے, ہمیں یوں تو بتا دیں کہ ایون قیامت کے دن میں نا جب لوگ شور مچا رہے ہوں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, اور چیخنا چلانا اور گالیاں دینا ہوگی, لیکن جب وجاء ربک والملک صفا صفا ہوگا نا, جب ملائکہ آ رہے ہوں گے, ایون جب فرشتے آئیں گے نا جو حاملۃ العرش ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ رب آ گیا. اللہ, اب یہ رب نہیں ہے, رب کی مخلوق ہے. جب رب آئے گا نا, تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے نا, پھر قرآن میں کہتے ہیں وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اللہ اکبر, لوگوں کی نا اصوات یعنی آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, آپ کو آواز نہیں آئے گی ایکسپٹ قدموں کی چاپ کے. اور یہی یوتھ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ why there is so much evil in this world, جب رب ہے, کیا رب ہے بھی یا نہیں ہے. 2-4 ریچرڈ ڈاکنز کو اور سیم ہیرس کو پڑھ کے تم اللہ کا انکار کرنا چاہیے, یہ تک اللہ تعالیٰ کو خود ایکسپلین کر لیں گے, خود جواب دے دیں گے. Be humble. The quest is the lesson we learn is be humble. Just trust Allah subhanahu wa ta'ala. ہاں یہ ریسرچ کریں کہ اسلام حق ہے اور سب کچھ ہے, جب پہنچ گئے سمینا واتوانا, اور پھر سبمٹ کر جائیں اور پھر اپنی زندگی گزار دیں, اور اس سے آگے بڑھیں. بڑا رب ہے جس کی یہ کوالٹی ہے اور یہ اس کی میجسٹی. اور جب آپ منہ سے کہتے ہو کہ رب ہے یا نہیں ہے, امیجن وہ سن رہا ہے, اور وہ آپ کے ایون thousands of neurons کو اگر ایک کو پکڑ لینا, آپ یہیں پہ گر جائیں گے. یہ تو آپ کے ہارٹ کو بیٹ نہ ہونے دے the next moment. یہ رب کے سامنے تو دن باری باتیں نہیں کرنی. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے. بہرحال ڈسکشن ہم یہ کر رہے تھے کہ ٹیلی پورٹیشن اور دا ڈیزائر ٹو لیو لانگر اینڈ ٹو بیکم امورٹل, یہ ریسرچ شروع سے شیخ چلتی آ رہی ہے. اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس تو آج ہے نا. پہلے کیا سائنس ہوتی تھی, پہلے کیا چیز ہوتی تھی, پہلے اکلٹ پریکٹسز ہوتی تھی. الکیمی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک نالج ہے, تھوڑا سا ماڈرن نالج ہے, 17ویں صدی کا 16ویں صدی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, میجک ہوتا تھا, بلیک میجک لرن کرتے تھے, شیاطین سے رابطے کرتے تھے. کسی طرح یہ 2 چیزیں, ہمیں ٹیلی پورٹیشن کرا دو, ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرا دو, یا کسی طرح ہمیں امورٹل کرا دو, ہمیں لمبی عمر چاہیے, وی ول سیل آور سول ٹو دا ڈیول.
لیکن ہمیں پاور چاہیے, گلیمر چاہیے, سکسیس چاہیے, لمبی عمر چاہیے. یہ جو چاہت ہے نا, جو لسٹ ہے ہیومن بینگ کی, یہ شروع سے چلی آ رہی. سو اگین یہ بات میں نے کیوں بتائی, یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے. آپ پرانی میتھولوجیز نکال کر دیکھ لیں, آپ کو یہ علم مل جائے گا. یہ چیزیں آپ لڑی جوڑ لیں گے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے ایجپشین گاڈز کا, میں فالس گاڈز کا ذکر کروں گا, میں آپ کے سامنے سومیرین گاڈز کا ذکر کروں گا. آپ کو ساری لڑی جب آپ جوڑیں گے ابلیس سے جا کے ملیں گے. ہندو میتھولوجی کو ہم کھولیں گے, آپ دیکھ لینا کہ اس میں بھی کیا گیم کیا ابلیس نے, اور کوئی پروفٹ میں بھی آیا اس کو خدا بنا دیا. لیکن یہ اصل بات یہ کہ یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اب یہ لوگ کس طرح سے گیمنگ کر کے کہاں لا رہے ہیں یوتھ کو. اس پر آپ کی کیا ایک ریسرچ ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ, اور وٹ ڈو یو سی ویئر از ایوری تھنگ گوئنگ رائٹ ناؤ, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, آپ کا اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ نا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ انسان کو اپنا آپ بھلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا, تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اور جب اپنا آپ بھول جاتے ہیں نا وہ, تو then they sell their soul to the devil. آپ سنگرز کے دیکھیں, just write the name of the singers, ٹھیک ہے, یا آپ دیکھیں سیلیبریٹیز, مجھے بھی نام بھول گیا, وہ جو خاتون ہے جو سنگر ہے, وہ انٹرویو میں لائیو کہتی ہے I sold my soul to the devil. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ وہ پوزیسڈ ہوتی, جب وہ گانا گاتی ہے اپنی اس میں ہوتی نہیں ہے اپنی اصل حالت, شیاطین اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ کسی نے مذاق بھی کیا کہ ابلیس مسٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, اگر ابلیس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو یہ ثابت ہے. شیخ گورو نے ثابت ایک کے ساتھ نہیں ہے تو ملٹیپل جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایگزیکٹلی. تو اپنے سیلف کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھولیں, اپنے اللہ کو پہچانیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جو who sells his soul to the devil, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ اپنے نیک بندوں سے ان کی روحوں کو, اس کی جانوں خرید لیا ہے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیا جو مومن لوگ ہیں. لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ سبحان اللہ شیطان کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں. اور آپ جو راجر مانو کا آئی تھنک وہ انٹرویو ہے, وہ بھی دیکھنے والا ہے. 3 گھنٹے کی سٹوری ہے پوری راجر, 3 گھنٹے کی سٹوری ہے. اس میں آپ کریکٹ بھی بتا دیں بلکہ اس میں ہے کیا. راجر مارنو کمیشنڈ آفیسر تھا یو ایس نیوی میں, اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کے کمانڈر ان چیف نے, باس جو بھی تھا, اس نے بلایا ہائر اپنے کہ راجر میں تم سے بڑا خوش ہوں, تو میں تمہیں لے جانا چاہوں گا ایک پارٹی میں. تو وہاں پہ سیلیبریٹیز, پولیٹیشین, بڑے لوگ آئے ہوں گے. تو راجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہی سیڈ کہ ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس اوور دیئر. یہ راجر خود سنا رہا ہے 3 گھنٹے کے نا, A Trip to Supernatural نام ہے ڈاکیومنٹری. تو وہ حیران ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. تو وہ اس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جب وہ اسے یہ بات کہتا ہے نا کہ اچھا تم ڈر رہے ہو, یو آر چکننگ آؤٹ, تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا, چلیں لیٹس گو دیئر. وہاں کی پھر وہ کارستانی بتاتا ہے کہ پولیٹیشینز, سنگرز, میوزیشین, بہت سے میں نے لوگ دیکھے بڑے بڑے. اور وہاں پر اسٹیج پر ایک عورت تھی لمبی سی, اور اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا, اور وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری. اور کہتا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا, کہتے کہ میں نے اپنے ڈیڈ فرینڈ سے ملنا ہے. تو وہ اس کا ڈیڈ فرینڈ اس کے سامنے آ گیا, اس طرح سے اس نے ملا, اسٹیج کے پیچھے سے آ گیا. اور اب یہ کیسے آیا, یہ کون ہے؟ میری اس پہ تھیوری ہے کہ اوبویسلی یہ قرین ہے, شیاطین ہے, جنات ہیں, روپ بھی دھاڑ لیتے ہیں. بالکل ہیری پوٹر میں یہ چیزیں دکھائی ہیں انہوں نے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل. دجال ایون جو لوگوں کو مارے گا اور قتل کرے گا, ایون دجال کہے گا, جس کا ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ ایک بدو کہے گا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں, زندہ کر کے دکھاؤں. اچھا آپ کر سکتے ہیں. 2 حدیث میں کیا تھا, 2 شیاطین ان کے ماں باپ کا روپ دھاریں گے اور کہیں گے my son believe in him because he is your رب. Imagine آپ کے پیرنٹس they are long gone, 10 سال کا پیرنٹس وفات پا چکے ہیں, آپ بڑا مس کرتے ہیں, آپ بھول بھی گئے. Imagine 10 سال بعد ایک شخص کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں زندہ کر کے دوں. آپ کہتے ہیں یار, آپ کی ماں اور آپ کے باپ یہاں سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رب ہے, ہم نے دیکھ لیا, اس پہ ایمان لے کے آؤ. تو وہ کرے گا. تو یہ شیاطین بیسیکلی روپ دھارتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی ہوا ہوگا نا, وہ شیاطین آئے ہوں گے. کرین بھی روپ دھار سکتا ہے, بندہ مر جاتا ہے اس کا, کرین نہیں مرتا ہے. لیکن بہرحال اس سائڈ کے پھر میری باری ہے, تو میں کانپنے لگ گیا کہ اب میں کیسے خواہش ظاہر کروں. بہرحال اس سائڈ کے میں نے کہا I would like to meet my dead parents, and there you go, ایک گش آف ونڈ آیا, پیچھے سے پردے سے میرے ڈیڈ پیرنٹس میرے سامنے آ کے کھڑے, اور اس نے کہا I was shocked. لیکن میں بڑا ایموشنل ہوا, میں نے ڈیڈ پیرنٹس سے بات کی, انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. That's how he got into this Freemasonry thing. And obviously پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے ابلیس سے بھی اس نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا.
بڑی اس نے باتیں بتائیں. اب یہ سچ ہیں جھوٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ, لیکن بہرحال وہ باتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ابلیس سے جب میری ملاقات ہوئی, ابلیس تو نام نہیں اس نے لیا, اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا لوسیفر, کیونکہ وہ سارے سائن اسی پہ پورے ہو رہے ہیں جو لوسیفر کے بارے میں بائبل میں آتے ہیں. اس نے کہا میں شروع سے ہوں, میں امورٹل ہوں, میں نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے, میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں, جیزس کو بھی میں نے بھیجا تھا, یہ ساری چیزیں کریکٹرز میں نے بنائے ہوئے سارے, یہ سو کالڈ پروفیٹس اور ریلیجن یہ سارے میرے بنائے ہیں, اور میں نے کتنے ہی پریسٹ کو ڈیسیو کیا اور کیا کیا کیا. اس نے اپنی فل پھڑے ماری وہاں پہ اکارڈنگ ٹو ہم. پھر اس نے کہا کہ یہ تھیوری آف ایوولوشن بھی میں نے لکھوائی تھی اس کو, ڈارون کو. تو بہرحال اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن آئی ایم کوٹنگ ہم. That's when he said کہ I decided کہ نہیں, I need to go back to Christianity. یہ کام خراب ہے بھائی, یہ بہت ڈارک ورلڈ ہے, تو ڈارکنس میں آ گیا ہوں. تو یہ ہے اس بندے کی سٹوری, ٹرپ ٹو سپر نیچرل. اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیفور دا ٹائم اینڈس کہ میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے کہ اس وقت ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا, یہ جو بھی گروپ ہے, آپ چلیں یار فری میسن لومیناٹی نہ مانے انہیں, لیکن شیطان کا جو گروپ ہے اس کا کیا ہے سب سے بڑا پروپیگنڈا, ٹرانس ہیومنزم, جس میں سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہے. وہ کیا ہے کہ مشینز اور ہیومن بینگز کا بلینڈ. فیوچرزم ایک چینل ہے فیس بک پہ بھی, اور اس کے ملین آف لائکس ہیں, اور آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے آلموسٹ 1 ملین سبسکرپشن ہے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات ہوتی ہے, جس میں ٹرانس ہیومنزم کی بہت بات ہو رہی. تو ٹرانس ہیومنزم میں کرنا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہیومن بینگز اور مشینز کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان کی سول جو ہے وہ ختم ہو, روبوٹس بنا دیں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو عورت یہ فیوچرزم کے چینل کو رن کر رہی ہے, شی از دا ڈاٹر آف اے ویری فیمس سیٹنسٹ. اچھا, یہ پوری اس میں ریسرچ ہے باقاعدہ. کل دجال کا ٹاپک میں کوٹ بھی کروں گا, ثابت کروں گا کہ یہ عورت جو ہے اس کا باپ ایک بہت بڑا کلٹسٹ تھا, سیٹنسٹ تھا. اور ظاہر ہے کہ جیک پارسن جس نے راکٹ کا فیول بنایا تھا, اس نے تو باقاعدہ اپنی ڈائری میں دجال کا نام لکھا ہے کہ میں نے فالس مسیحا سے ملاقات کی اور اس کا نام دجال ہے. یہ اس کی ڈائری میں گوگل پہ سرچ کر لیں, جیک پارسن کی ڈائری, اس میں دجال لکھا ہوا ہے. اس نے کہ دجال, ہی از کالڈ دجال. اور اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, دجال سے میں نے ملاقات کی, اس نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یو ہیو کریٹڈ سم تھنگ. ظاہر ہے فیول از اے بگ اچیومنٹ, راکٹ اوپر جائے گا, ہائیڈروجن فیول. اور سیٹلائٹ کس طرح اوپر جاتی ہے؟ وہ راکٹ کے تھرو ہی جاتی ہے, راکٹ نہ ہوتا سیٹلائٹ نہ ہوتی, سیٹلائٹ کے تھرو ہر چیز پہ نظر ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک بات ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو مجھے ڈر لگا ہوا نا اس وقت, وہ یہ ہے کہ جتنا ہماری یوتھ مٹیریلزم کا شکار ہوتی جا رہی ہے, یہ ہپ ہاپ اینڈ ریپ ڈیجیٹلائز بھی ہو رہی ہے, یہ ان کی سولز کو مار رہے ہیں. نمازوں سے ہم دور ہیں, مولویوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, دین کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں. پھر یہ جس طرح فیس بک پہ اور یہ یوٹیوب پہ, پھر پون کا پورا ورلڈ ہے, پھر یہ M&M اور یہ پوری لومیناٹی کا ایک کلٹ ہے. جتنا یہ ان کو سن رہے ہیں, اور پھر مشینز میں جتنا بلینڈ ہوتے جا رہے ہیں, ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے. لٹرلی ہماری آنے والی جنریشن میں ڈر ہے زومبی ہوگی اور مشینز بن جائیں گے. اور جب وہ مشینز بن جائیں گے نہ ان میں انسانیت ہوگی, اسلام تو دور کی بات, انسانیت بھی نہیں ہوگی. اور دس از دی مین ایجنڈا کہ ان کی سول کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور ان کو ہم نے درندگی, وہ جو ہیومن بینگ کی وہ نفس امارہ ہے نا, اس کو ہم نے پیک پر لے کر آنا, تاکہ نہ تو یہ کچھ سوچ سکیں, نہ ہی یہ کوئی نالج حاصل کریں, اگنورینٹ رہیں, پروپیگنڈاز پر بلیو کریں. ہمیں وہ کانسپیریسی تھیوریسٹ کہتے ہیں. سب سے بڑے تو کانسپیریسی تھیوریسٹ پہ بلیو کرنے والے خود ہیں. سب سے بڑے تو وہ انوتھینٹک نالج پہ بلیو کرنے والے خود ہیں. فاکس نیوز ان کے لیے بائبل ہے, اور CNN جو بتا دیتا ہے اس پہ اندھا دھند بلیو کر لیتے. تو سب سے بڑا جو اس وقت ویپن ہے نا, موویز کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, وہ یہ ہے کہ خدا کے کانسیپٹ کو ختم کرو ان کے مائنڈ سے. ان کے بچے کے مائنڈس میں صرف مارول ہیروز ہونے چاہیے, دور دور تک خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی وجود نہیں. کسی مووی میں نہیں دکھانا کہ کبھی کسی ہیرو نے اللہ سے مدد مانگی. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنسے تو کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ ان کا ہیرو کیا کرتا ہے مووی میں؟ کبھی اللہ کا کانسیپٹ دکھایا کسی ڈرامہ میں, کسی مووی میں؟ کہیں نہیں ہے. وجہ کہ بچے کے مائنڈ سے خدا کا کانسیپٹ نکالو اور یہی ثابت کرو وی آر گاڈ, آئی ایم, میں ہوں, سب کچھ میں ہوں.
تو یہ میرے نزدیک سے ایک سب سے بڑا ان کا ہتھیار They ہے. are pretty successful. They آپ are دیکھیں pretty نا، ہر successful. گھر میں یہ چیز ہے، میوزک گھر ہو میں گیا، یہ موویز ہو گئی اور پورنوگرافی ہو گئی. یہ تو وہ ایگزیکٹ پرابلمز ہیں جن سے ہم فائٹ کر رہے ہیں. اللہ کے We've been نبی talking نے about this. موسیقی کو حرام، موسیقی کے آلات حرام قرار دیے. اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. آئی وش کہ ہم یہ کیمیکلز کے تھرو سمجھائیں اور اس کے تھرو، کنسیپٹ کے تھرو، کہ کتنا گمراہ تھرو آؤٹ ہسٹری میوزک کے تھرو ہوئے ہیں لوگ. لٹرلی اٹ ایکٹس لائک اے ڈرگ. اور لوگ ہیڈ بینگنگ کرتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ہپ ہاپ سن کے، لوگ ریپ سن کے پاگل ہو جاتے ہیں اور دے کین ڈو اینی تھنگ فار دیٹ. لٹرلی وہ بچے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں ریپ سننے کے لیے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ریپر بننے کے لیے. آئی کین سیل مائی ہیئر آفٹر، نو پرابلم ایٹ آل. میں ایکٹر بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں نا، سب سے بڑا مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اب مسلمان کنٹریز میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. ایتھیزم ان کا ایجنڈا ہے، تھیوری آف ایوولوشن ان کا ایجنڈا ہے، گاڈ کو ٹوٹلی ذہن سے نکال دو، یہ ان کا ایجنڈا ہے. ٹرانس ہیومنزم کی طرف لے آؤ، مشینز بنا دو انہیں، زومبیز بنا دو، نہ یہ کچھ سوچ سکیں، نہ یہ نالج کی طرف آئیں، پروپیگنڈاز پہ یہ بلیو کریں اور کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے ہم انہیں چلائیں. And people are not waking up, youth are not waking up. اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو لیول آف ٹیکنالوجی وی ہیو اچیوڈ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکالرز بھی جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دس لیول آف ٹیکنالوجی کی ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ میجک. ایگزیکٹلی وداؤٹ میجک جس نے اچیو کی ہے. اور آپ دیکھ لیں سبحان اللہ، آج کل کا جو رب ہے نا، وہ قارون، حامان، فرعون یا کوئی یہ مورتیاں نہیں ہیں. آج کل کا رب ٹیکنالوجی اور سائنس ہے. ہر بندہ اس کے پیچھے پاگل ہوا ہے. اور جو چھوٹے موٹے رب ہے نا، جو نیچے جو ہے وہ فیم ہے، لائکس ہیں، وہ مال ہے، پیسہ. آپ دیکھیں وہ جو اس دن ہمارے پاس کتنے میڈیا کی پرسنالٹیز بیٹھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مووی میں آنے کے لیے عورت اپنی جب تک جسم نہ بیچے تو اس کو اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے. ہم حارث بھائی سے ملے تھے. جی بالکل، ماشاءاللہ ڈنیٹا کے جو سی ای او، انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ میں نے کم از کم 200 یوتھ کا انٹرویو کیا اور بڑی افسوسناک بات انہوں نے بتائی. اگر تو وہ 100% جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. ہی سیڈ کہ ہماری یوتھ، پڑھی لکھی یوتھ، سو کالڈ پڑھی لکھی، یہ لمس کے گریجویٹ اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے گریجویٹ، یہ پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ نوکری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسپیشلی ٹاپ پر آنے کے لیے. اس حد تک مورل ویکیوم ہے اگر ان کی بات میں 100% سچائی ایسا ہے. میں تو یقین جانے، یہ تو پیسہ پاور تو دور کی بات ہے. ایک کینیڈا کی یا گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک پرسنلی خود کیس بھی جانتا ہوں جس نے اپنے دین کو چینج کر دیا اور اسلام کو چینج کر دیا. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈیپورٹ فرام کینیڈا ٹو پاکستان. تو انہوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھ بات سنو، اپنے دین کو اسلام سے ہٹا کے فلاں لکھوا دو، یو ول گیٹ the citizenship easily. اس نے کہا واللہ صحیح. میں نے کہا ہاں، فوراً سے لکھوایا. And then they make sure کہ you go to their عبادت گاہ as well and اور سب کرنے کے لیے. تو people، لوگ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آپ یوتھ کو کرنٹلی دیکھیں، وہ سبحان اللہ مجھے تو ترس آتا ہے آنے والی جنریشنز کے اوپر. کس طرح کے پیرنٹس ہم پیدا کر رہے ہیں، ایموشنلی انسٹیبل، سیلفش پیرنٹس، سیلفش لوگ. ہم یہ جو بھی یوتھ ہے، جب یہ ماں باپ بنیں گے، بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. پتر آئی پیڈ لو، یہ ٹی وی پہ ڈیانا روما لگا دیا ہے، کچھ کارٹونز لگا دیے، یہ دیکھتے رہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو کیونکہ میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، یعنی پیسے کو پوجنا ہے اور میں نے کام کرنا ہے. اور یہ آج بھی ہونے شروع ہو گیا ہے. آنے والے دور میں یہ لوگ، ہم بڑے ماں باپ کی بھی غلطی ہے، کہتے میں نے جی اپنے بچے کو آج تک نہ نہیں کیا. میں نے آج تک، حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو بچہ 14 سال کے ہو گیا اور اس کو نہ نہیں سنی اس نے، ہی از ایموشنلی ویکڈ. بالکل، ہی از ایموشنلی اور ویکڈ. چینج جو ہے نا وہ اوور جنریشنز ہی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ جنریشنز جو ہے نا، اب یہ جس جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے جو نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی؟ ایموشنلی انسٹیبل کی آپ نے بات کی، شیخ نظر آتا ہے. اے لیول، او لیول میں تو اس سرکل میں ہوں، بڑے اچھے اچھے بچے بھی ہیں، لیکن نظر آتا ہے کہ دے کانٹ ٹیک پریشر. دے لٹرلی کوئی کرٹیکل انالیسس کر دو، اس پہ دشمنی مول لے لیتے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو. یس، کبھی سنا ہے obsessive compulsive disorder اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ میں ہر چیز لے لوں، ہڑپ کر جاؤں. تو میسج جو ہے نا شیخ میں دینا چاہوں گا، مطلب جو ہماری آڈینس ہے نا، کہ جو میسو فتنہ اس وقت آ رہا ہے نا، جتنا آپ اس چیز میں ڈوبتے جائیں گے، آپ ڈوبتے جائیں گے. ایک یہ فتنہ کنزیومرزم کا فتنہ ہے، پھر کیپٹلزم کا فتنہ ہے، پھر یہ فیم کا نشہ ہے. اس کی وجہ سے نارسسزم آ رہی ہے ہماری یوتھ میں. ہر بندہ، فومو ایک ڈس آرڈر ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ میں نے انسٹا بنانا ہے، میں نے کرنا ہے ورنہ میں مر جاؤں گا. اگر میں نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کی انسٹاگرام پہ ایز اے اسٹیٹس تو میں گیا.
I am out of क्योंकि this मेरा जो race. रिस्पेक्ट का लेवल है वो मुझे Yes. रिस्पेक्ट तभी मिलेगी Exactly. और जो सोशल अप्रूवल है मुझे Yes. दोस्तों से Society में तब fit नहीं हो मिलेगा सकते आप। जब मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी और या उसका मैं- स्पीडोमीटर की पिक्चर पिक्चर जब लगाई, जब तक मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, यकीन जाने आज का बच्चा इतना वीक है कि वो एक छोटा फोन अगर उसके पास है ना, ये तो होगा नहीं। अगर है तो वो जेब से बाहर निकालते हुए कहता है मैं मर जाऊंगा, जेब से बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे पास नोकिया का 3310 दोस्तों है। की गैदरिंग में मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मेरी सही रिस्पेक्ट बात है, मैं आपको सही एग्जांपल्स दे हम रहा भी हूँ। मैं भी इसका जो लेवल मेरे ख्याल में सोल्यूशन है ना, जो मेरी नजर में है, वो ये कि आप ठीक है बेसिक नॉलेज ले लें जो आजकल का हो रहा है। असल जो सोल्यूशन है वो अल्लाह ताला से कनेक्ट होने में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब भी फितरों का पता चला, जब भी उन्होंने मतलब फितनों का बताया सहाबा को, उनको पता चला तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मजीद रिसर्च करो या मजीद ये करो या अपने आप को ना टेक्नोलॉजी में एडवांस करो। यस वी लव टेक्नोलॉजी एंड वी यूज टेक्नोलॉजी, हमारा पूरा ऑफिस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो यूज इट फॉर पॉजिटिव्स। हदीस में आता है साबिकू बिल अमाली फितना का कितअल लैल मुज़लिम युस्बिहु रजुल मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी रजुल मुमिना युस्बिहु काफिरा, कि रेस लगाओ, कंपटीशन करो, जितने फितने बढ़ते जा रहे हैं तुम नेक अमाल में बढ़ जाओ। साबिकू बिल अमाली फितना, फितनों का मुकाबला नेक अमाल से करो, जैसे रात को अंधेरों की तरह वापस आएंगे कि सुबह इंसान मोमिन होगा, रात को काफिर होगा, और रात को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। और आप देख लें ये वही दौर है। और इससे पहले एक स्टेप शेख वही है जो पहली वही थी, इकरा। हर चीज का सोल्यूशन इकरा। नॉलेज हासिल करेंगे तो अल्लाह के करीब आएंगे। तकवा इंक्रीज, तकवे का ताल्लुक नॉलेज के साथ है। कुरान में अल्लाह ताला ने कि ये जो नॉलेजेबल लोग हैं यही मुत्तकी होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, मुत्तकी वो हैं जो नॉलेजेबल लोग हैं। नॉलेज इज द सोल्यूशन। थ्योरीज पे और ये प्रोपेगेंडा पे और साइंस खुदा असल में हमने नॉलेज किसी और चीज को कह दिया ना, हमने कुरान हदीस को तो नॉलेज समझते ही नहीं है। वो जो रब्बी जितनी इल्म है वो हर स्कूल में लिखी होती है और उससे मुराद वो यही है ना कि फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये नॉलेज। और इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बाय द वे हदीस ज़ईफ है, ठीक है, ज़ईफ भी नहीं, मन घड़त हदीस है। और वो जो इल्म अगर होता भी ना तो बेसिकली असल इल्म है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जिब्रील कहते रहे इकरा पढ़ें, उन्होंने कहा मा आना बिक़ारि, मैं नहीं पढ़ सकता। वल्लाही जब तक जिब्रील ने ये नहीं कहा ना बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सुभान अल्लाह, तब तक अल्लाह भी नहीं अल्लाह पढ़ा। के नाम से पढ़। यानी जो इल्म आपको रब से ना जोड़े वो इल्म है ही नहीं, वो फनून है। सही बात है। शेख कहते हैं कि जिब्रील हजारों साल भी कहते रहते ना इकरा, अल्लाह के भी कहते रहते मा आना बिक़ारि, नहीं पढ़ूंगा, नहीं आता पढ़ना, जब तक वो कहते ना कि बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिस रब ने तुझे पैदा किया उसके नाम से पढ़। यानी वो इल्म ही नहीं है जो रब से अटैच ना करे, जो रब से दूर कर दे वो सुभानअल्लाह उसको हम इल्म कहे। तो असल इल्म वो है जो रब से अटैच करे। और हम जो यूथ को फार्मूला देते हैं आजकल के फितनों से बचने का फार्मूला, और मैं इंशाल्लाह कुछ कमेंट्स भी लेता हूँ फिर स्कैन करते हैं कि इक़रा सबसे पहली वही, क़ुम लैला इल्ला क़लीला दूसरी वही, और क़ुम फ़अंज़िर तीसरी वही। यानी नॉलेज हासिल करो, इबादत करो अल्लाह की, उससे स्ट्रेंथ लो, नेक अमाल में बढ़ो और दावा करो। मैं ना नॉलेज का मामला ना गैब से भी समझता हूँ। एक तो नॉलेज जब आप कुरान हदीस का हासिल करते हैं तो एक तो ये चीज़ें समझ में आती है ना, जब आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, मैं जो कुरान हदीस के इल्म के मुताबिक समझता हूँ ना, इसके साथ मामला ये है कि अल्लाह ताला गैब से आपको बसीरत अता करता है। जब आप कुरान हदीस का इल्म स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना तो यू गेट दिस फुरकान, कि आप ना हक और बातिल को पहचान पाते हो। एंड दिस इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द अनसीन। दिस इज हाउ सी इट। वो जो कुरान में आता है ना कि युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयात दुनिया वल आखिरा, ये तस्बीत है ना जो मिलती है। हम कल दज्जाल के टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे कैसे मिलती है इंसान को। अल्लज़ीना आमनू उन्हीं को मिलेगी। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इत्तक़ू फ़रासतल मुमिन, डरो मोमिन की फरासत से। यानी मोमिन वो चीजें देख लीजिए तो जो आम इंसान नहीं देखता। और नॉलेज इंसान को ना काम और वो कूल करता है और क्लैरिटी देता है। मतलब अंधेरों में रोशनी दिखाने का काम नॉलेज का, कंफ्यूजन में क्लैरिटी देना नॉलेज का काम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए हैं कूफा में, लोग भागते हुए इब्न मसूद क़ामत अस्साअ, मसूद इब्न मसूद क़यामत कायम होगी, क्योंकि सैंड स्टॉर्म आया था ना और रेड कलर का। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा बैठ जाओ इधर आके, पुत्र बैठ जाओ। फिर इशारा किया जब तक यहाँ से लश्कर नहीं उठेंगे, अंडर 80 फ्लैग्स, 12,000 सोल्जर्स और मलहमतुल कुबरा नहीं होगी और वो सारी डिटेल्स बताई, तब तक क़यामत नहीं आएगी। हमें अल्लाह की ने बता दिया। सो द पॉइंट इज लर्न, इक़रा,
پڑھیں دین کو, قرآن لیکن اور یہاں پہ حدیث ایک کو. بات میں ایڈ کر دوں کہ یہی تو جو ایپیسوڈ ہے نا آج ہماری کہ فری میسن الومیناٹی کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہ کہ اگنورینس کو جتنا پھیلانا ہے پھیلاؤ. اور دیکھیں کامیابی اس میں کس حد تک ہے کہ ہمارا بچہ, سیدھی سی بات ہے, اللہ یہ کہ وہ کسی ریلیجس پیرنٹس کا بچہ ہو یا اللہ کی کوئی بہت بڑا احسان اس پہ ہو جائے, ادروائز ریلیجس نالج کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لوزرز ہیں مولوی. اور ہمارا بھی اس میں اتنا قصور ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا بیٹا تیرا. اب وہ سائیکالوجی پہ ایسی ہٹ کرتی ہے اس کو, بعد آئے قرآن ختم ہے, ایکسل اب دنیا میں کرنا ہے. قرآن بس قاری صاحب نے پڑھانا تھا, دیٹس اوور, وہ ختم ہو چکا ہے. جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, برکت کے لیے میں پڑھ چکا ہوں, اب میں نے یہاں پر آنا ہے. تو اس کو شیخ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق دجالی فتنے سے. اور بس یہ کہ بشیروں و نذیرہ, پراؤڈ وسلم ڈرانے والے بھی تھے اور بشارت دینے والے بھی تھے. میں تو ڈراؤں گا یوتھ کو آج کے ٹاپک کے بعد کہ بچا لیں اپنے آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سسٹم میں سانس لیتے رہے, فالو کرتے رہے, الاؤ کرتے رہے, جیسے فتنے کا مطلب مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ فتنے کا مطلب مجھے ذرا بتائیں, ویژوالائز کرائیں, یہ ہے کیا ایکچولی, ٹیسٹ ہے, ٹرموائل ہے, واٹ از اٹ. انہوں نے کہا فتنہ یہ کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی. مجھے ویژوالائز کرایا کہ تم ایک گھر میں رہ رہے ہو, چاروں طرف آگ ہے, لیکن ادھر ہی رہنا. اب ماسک پہن کے رہو گے, پانی بالٹی سے آگ بجھاؤ گے, کیا کرو گے, کچھ تو کرو گے. تو یہ پریکاشنز تم نے فتنہ دجال کے موقع پر کیسے لینی ہے, اپنے تک آگ کیسے نہیں, اپنے تک آگ کیسے نہیں آنے دینی. تو یہ لوگ لٹرلی پرورٹس ہم بن جائیں گے جس لائف سٹائل پہ ہم جا رہے ہیں. جو ہے نا, فتنہ itself is not a negative word. فتنہ, وہ کہتے ہیں نا فتن تو ذہب, میں نے سونے کو آگ لگائی. What happens is فتنہ purifies, نیکوں کو الگ کر دیتا ہے اور گناہ گاروں کو الگ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ چھانی ہے, چھانی جس میں کچرا نکل جاتا ہے اور پیور گولڈ جو ہے نا رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو فتنہ ایک مومن کے لیے اس کو رب کے مقام میں, رب کے سامنے بلند آج کرنے یہ چھانٹی ہو رہی ہے یہ چھانٹی. اور آپ دیکھیں کہ شر اور باطل کتنے جلدی سے, بہت جلدی سے فیس بک یا یوٹیوب پہ اوپینین سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہماری ایپیسوڈ کے بعد آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں دیکھیں ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے, کانسپیریسی تھیوریز. ایک احتشام امین کہتے ہیں, طه ابن جلیل sir, I feel so detached from everything. I don't understand what is happening. I don't feel interest towards anything. And I feel a certain emptiness in my heart. Please help. چلیں آپ کا نا کہ انشاءاللہ کل اسی کوشچن کے آنسر سے انشاءاللہ یہ بات شروع کریں گے. سو جزاک اللہ خیر, بہت زبردست رہا. اور کل کا جو سیشن ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ول کنیکٹ یہ جو میجک اور جو illuminati فری میسنز ٹو دجال, کس طرح سے یہ دنیا دجال کا انتظار کری ہے اور اپنا جو اصل ان کا. لیکن کل کمزور دل والے نہ آئیں, کل ہم بہت ڈرائیں گے اور بہت ہی ایسی باتیں کھولیں گے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں ڈپریشن میں نہ چلیں. بالکل. اور کس طرح سے آنے والا دور کیسا ہوگا احادیث کے مطابق, اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں کل بات کریں گے. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. سی یو ٹمورو. جزاک اللہ خیر سلمان اینڈ بٹ مزمل فار your comments. کہہ رہے ہیں الحمدللہ much productive session. Sister Amber Malik کہہ رہی ہیں میرا سبحانہ تعالیٰ bless strength and understanding قرآن with تفسیر to all our youngsters. آمین رب العالمین. قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور نصیب فرمائے. Every day I listen to the talk, my thoughts is this is the best one. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ایک میں دعا آپ کو دے کے بھیجتا ہوں سیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم تشہد اپنی نماز میں تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. اور اس میں کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں نا, ان سے یعنی پناہ مانگا کریں. اور ایک اور دعا بھی چلیں آپ کو بونس دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی فتنوں کے دور کے لیے بہت پریولنٹ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور جو میں کیونکہ وہ کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ لمبی دعا ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے فتنے سے بچا لیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی. یہ جو دعا ہے نا, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تُصِيبُنِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. کہ یا رب اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے
فتوفنی غیر مفتونین، تو مجھے اس سے پہلے ہی موت دے دینا فتنے میں شامل ہونے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو خیر پہ رکھے، اور موت دے تو فتنوں سے بچا لے ہمیں، اور اس سے پہلے ہمیں موت دے دے. اور اس کا جو سولوشن ہے نا وہ اس میں ہے اسألک حبک وحب من یحبک وحب اعمال یقربنی الی حبک. میں تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے سے قریب کریں، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کو پانے والے بنے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you guys tomorrow inshallah. Stay tuned.